آپ لوگ سب خیریت سے ہیں؟ آج ہم اپنے پاکستان اسٹڈیز کے کورس کا مڈ ٹرمز کے بعد کے کورس کا ہم آغاز کرنے لگے ہیں۔ آئی ایم سوری آپ لگ تک ویڈیوز نہیں پہنچ سک رہی۔ ریزن یہ ہے کہ ہمارے چینلز بھی آپ کو پتہ ہے یوٹیوب بلاک اور بین کر دیتا ہے، اور ویڈیوز بھی اپلوڈ جب کروں تو اس کے بعد وہ نہیں اس کو پبلش ہونے دیتے، تو کچھ ان کی پالیسیز ہیں، آئی ایم شیور وہ بھی مجبور ہیں۔ ریزن یہ ہے کہ آپ کو پتہ تو ہے کہ دنیا کے اندر میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ویلتھ کریشن اور نیریٹو کنٹرول کرنے کی ساری گیم چلتی ہے۔ تو آج ہم بسم اللہ پڑھیں گے جی پاکستان کے بارے میں، دا برتھ آف دا لینڈ آف دا پیور۔ پاکستان کی برتھ ہوئی، اور جیسے ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کلاس کے اندر کہ پاکستان کی برتھ ہوئی تو پاکستان کو بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک ملک جو آئیڈیالوجی کمیونل بیسس پہ بنا تھا، دنیا کے نقشے پہ آیا تھا، وہاں جہاں پہ ورلڈ وار 2 کے بعد لوگوں نے سیکولرزم کی طرف رخ کیا، اور دنیا میں جتنی بھی اسٹیٹس قائم ہوئیں وہ کمیونل بیسس پہ نہیں ہوئیں، وہ نسل کی بنیاد پہ، زبان کی بنیاد پہ، علاقے کی بنیاد پہ وجود میں آئیں۔ جیسے کہ ایران جو ہے وہ اس کا جو ماڈرن نام تھا وہ پرجیا تھا، فارس تھا، لیکن اس کا اینشنٹ نام جو ہے وہ ایران تھا۔ تو ایران نے اپنی اینشنٹ آریان ریس کی جو آئیڈینٹی ہے اس کی بیس پہ اپنی آزادی حاصل کی۔ آٹومن ایمپائر سم واٹ جو بھی ساری تاریخ ہے اس میں سے مصر نے ایجپٹ میں بھی فیرو کی نسل ہونے کی وجہ سے انہوں نے ایجپٹ کو، مصر کو آزادی حاصل کی۔ اس طرح مختلف عرب سٹیٹس جو تھیں وہ مملوکیت کی، بادشاہت کی، ٹرائبلزم کی بیس پہ وجود میں آئیں۔ ترکی سٹیٹ جو تھی وہ جو آٹومن ایمپائر سے ٹوٹ کے جو ترکیہ وجود میں آیا وہ بھی ترک نسل، ٹرکش ڈسینڈنسی کی بیس میں آیا۔ ہم نے ٹریٹی آف سیورز اور خلافت موومنٹ میں دیکھا تھا کہ ان کو ورلڈ وار 1 کے بعد ترکی کو آزادی کی جو شرائط جو تھیں، ان میں سے شرائط جو وار ہارنے کی صورت میں تھی وہ یہ تھی کہ ہر وہ لینڈ جہاں پر ٹرکش ڈسینٹ نہیں ہے، اس کی نسل نہیں ہے، وہ آٹومن ایمپائر کا حصہ نہیں ہوگی۔ پاکستان بھی جی ہندوستان کے ساتھ ریڈ کلف پلان کے تحت جہاں پر بنگال، پنجاب اور سندھ کے ٹوٹے کیے گئے ادھر وجود میں آیا۔ ادھر بھی جو ڈویژن ہے اس کے اندر بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن وہ ہمارے کورس کا حصہ نہیں ہے۔ ہم نے جو پاکستان سٹڈیز کو فوکس کرنا ہے ہم نے ان 3 ڈائمینشنز پہ کرنا ہے اپنے فائنلز تک۔ ہم نے فورن پالیسی اور اس کے چیلنجز کو دیکھنا ہے، جتنا ہم لیٹسٹ دیکھ سکیں، ویسے ہم دیکھیں گے تو 2019 تک، لیکن یٹ اگین جتنا ہم لیٹسٹ ہسٹری کو دیکھ سکیں ہم جانے کی کوشش کریں گے۔ اکنامک چیلنجز تو فرام برتھ جی پاکستان کو یعنی کہ فیس کرنے پڑے تھے۔ سپٹمبر 947 کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنا ایک انٹرویو دیا تھا لائف سٹائل میگزین کو۔ لائف سٹائل میگزین اس ٹائم پہ ایک بڑا مشہور میگزین تھا جی، اور جیسے آج سوشل میڈیا ہے، ٹیلی ویژن ہے، اس زمانے کے اندر ریڈیو تھا، اور اس ریڈیو سے بھی زیادہ جو تگڑا میڈیم تھا جیسے آج میڈیا از اے 4th پلر آف دا ورلڈ، تو دنیا تک انفارمیشن ٹرانسفر کرنے کا جو میڈیم تھا وہ اخبار اور میگزینز تھے۔ تو لائف سٹائل میگزین ایک بڑا، آج بھی بہت بڑا میگزین ہے، اور اس زمانے میں بہت بڑا میگزین تھا۔ اس نے رپورٹر نے قائد اعظم، یہ گوگل پہ پڑا ہوا ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں رپورٹر نے محمد علی جناح قائد اعظم سے پوچھا تھا کہ آپ نے ملک تو لے لیا، اس کو اب چلائیں گے کیسے؟ تو محمد علی جناح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ ایک طرف ہمارے امریکہ ہے اور ایک طرف ہمارے رشیا ہے، تو وی ہیو گاٹ 2 جگہیں ہیں، تو ویل سی ہاؤ وی سروائیو ان دا ورلڈ۔ ہم وی ان دا مسٹ آف اٹ، وی دا فرنٹ لائن اسٹیٹ تو ان دا فائٹ اگینسٹ کمیونزم۔ اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ کمیونزم جو ہے وہ فار ایگزامپل جب یہ آپ مطلب پاکستان گردن اسٹیٹ کتاب کے اندر انہوں نے بہت اچھے ریفرنسز دے کے اور سارے معاملات کر کے انہوں نے یہ بتایا ہے اس کے اندر کہ جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا تو انہوں نے اس وقت بھی امریکن سے یہ کہا تھا، امریکن ور ناٹ انٹرسٹڈ ان
نان ڈیموکریٹک کمیونل پاکستان، یہ ایک ایسا ملک جو آئیڈیالوجی کی بیس پہ بنا ہے، اور وہ بھی اسلامی آئیڈیالوجی، جو بڑی خطرناک ہے۔ یہ میں نے کلاس میں آپ سے تھوڑی ڈسکشن کی تھی کہ ماڈرن ٹائمز میں اسلامک آئیڈیالوجی جو ہے وہ کتنی خطرناک اور کتنی ڈینجرس ہے، اور وہ کس طرح لبرل سوسائٹیز کو چیلنج کرتی ہے، اور اس لیے کسی اسلامک آئیڈیالوجی پہ بیسڈ ملک کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ قائد اعظم نے کہا تھا کہ جو کامنزم ہے وہ اسینشلی اسلام کے ہی خلاف ہے، سو اس کے اندر ریلیجن کا جو معاملہ ہے اور سارا، تو نیچرلی ہم جو ویسٹ ہے ڈیموکریسی اس کی طرف ہم ٹلٹ کریں گے، تو ہماری فارن پالیسی اور انٹرنیشنل جو دنیا اس کا جو انفلوئنس ہے ہمارا، وہ فرام آر برتھ ہی ہمارے ساتھ اٹیچڈ ہے۔ فار ایگزامپل اسی بک کے اندر رائٹر یہ بھی کویشچن کرتے ہیں کہ جو جب یہ ایڈونچرزم کیا 949 کے اندر پاکستان کے اندر، انڈیا نے کشمیر کے اندر اپنی فورسز اتار کے، تو قائد اعظم بینگ the Governor General when asked the Chief of Army Staff کہ آپ جائیں اور انٹروین کریں، تو وہ آرمی چیف کا نام میرے ذہن سے نکلا ہے، آپ گوگل کر لیجیے گا، تو اس نے ان کو انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا آگے بھی برٹش سولجرز ہیں اور ہم بھی برٹش سولجرز ہیں، وی کین ناٹ فائر ایچ ادر، ہم ایک دوسرے سے لڑائی نہیں کر سکتے، ہم ایک دوسرے کے اوپر گولی نہیں چلا سکتے۔ تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو کویشچن یہ ہے کہ اس وقت بھی اس چیف آرمی اسٹاف کو قائد اعظم رحمۃ اللہ نے سیک کیوں نہیں کیا؟ جو مولوی تمیز الدین کیس ہے اس کے اندر اور ہمارے ارلی 950s کے ورڈکٹس کے اندر آپ کو یہ ایک آرگیومنٹ ملے گا جو سندھ ہائی کورٹ کے حوالے، جو جب سندھ ہائی کورٹ نے اسمبلی ڈیزالو کر دی تھی اور فیڈرل ہائی کورٹ نے جب اس کو ویٹو کر دیا اس سارے معاملے کو، آپ دیکھیں اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں، میں صرف آپ کو ہنٹس دے رہا ہوں کہ اس کے اندر ایک آرگیومنٹ یہ بھی تھا کہ پاکستان از ناٹ فری اسٹیٹ، اٹس اے برٹش ڈومینیا۔ تو یہ بھی ایک معاملہ، اور ڈاکیومنٹس تو ہمیں یہ بھی ملتے ہیں، ایویڈنسز تو ہمیں یہ بھی ملتے ہیں ریسرچ کرنے کے بعد کہ جو ملک غلام محمد صاحب ہیں وہ بھی برٹش کوئین نے اپوائنٹ کیا تھا، ان کی اپوائنٹمنٹ بھی کراؤن سے ہوئی تھی، وہ ہماری لوکل نہیں ہوئی تھی۔ یٹ اگین اس ساری کہانی کے اندر اس کو آپ اتنا ڈینجرسلی نہ دیکھیں کہ یہ کتنی عجیب باتیں ہمارا استاد کر رہا ہے، لیکن جب اسٹیٹ کرافٹ کے اندر آپ کو جو بھی سامنے ریسورسز ہوتے ہیں ان کو یوٹیلائز کرنا ہوتا ہے فار دا بیٹرمنٹ آف دا نیشن، اور بیٹرمنٹ آف دا نیشن کو ہمارے آج کل کے میڈیا نے یہ اور ہمارے پولیٹیکل لوگوں نے یہ جو لفظ ہے کہ ملک و قوم کے وسیع در مفاد کے اندر، اس کو بہت برا بنا دیا ہوا ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ پاکستان کی پولیٹیکل اینڈ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بہت غلطیاں تو ہوئی ہیں یہ پچھلے 76 78 70 سال جتنے بھی ہو گئے ہیں، لیکن ان غلطیوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کے سروائیول کے لیے پاکستان نے سروائیو بھی کیا جی، اور پاکستان نے ابھی تک سروائیو کر رہا ہے، اور اس نے اچیو بھی بہت کچھ کیا ہے۔ تو ہر اسٹریٹجی کا، ہر عمل کا، ہر ایکشن کا کاسٹ ہوتی ہے اور بینیفٹ ہوتا ہے کئی دفعہ، اور ایسا نہیں ہوتا کہ صرف آپ کو بینیفٹ ہو جائے، کاسٹ نہ دینی پڑے، اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ صرف کئی دفعہ کاسٹ زیادہ ہوتی ہے، کئی دفعہ بینیفٹ زیادہ ہوتا ہے۔ تو ہم یہ آگے دیکھیں گے کہ فورن پالیسی میں 965 کی وار کے اندر آگے پیچھے سیٹو سینٹو کو جوائن کرنے میں، افغان جہاد کے اندر جانے میں، ایوب خان صاحب کا جو گرین ریولوشن تھا اس کے اندر ان کا ملٹری ایکٹیویزم، اور میجر جنرل سکندر مرزا، ان کو میجر جنرل کے نام سے کوئی یاد نہیں کرتا، لیکن یٹ اگین ہی واز اے بیوروکریٹ، رائٹ؟ تو وہ بھی ایک کہانی ہے اس کو بھی کہ کس طرح آرمی جو ہے وہ انڈلج ہوئی انٹو سول بیوروکریسی۔ اور یہ ورڈ جو میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے یوز کیا، گیرزن اسٹیٹ، یہ اتنا نیگیٹو ورڈ نہیں ہے جتنا ہم لوگوں نے بنا دیا ہوا ہے، اس کا بس وہ ہمارے میڈیا نے اور ہمارے سیاستدانوں نے یہ ورڈ گیرزن یوز کر کے، فوجی یوز کر کے، اور مارشل لاز نے اس حقیقت کو ہماری نگاہوں سے کے اندر آنے ہی نہیں دیا کہ بائی کنسٹرکٹ، بائی ڈیفینیشن اور بائی اٹس برتھ Pakistan is a garrison state. It doesn't have to do anything with your military establishment or political establishment. We want it to be not to be a garrison state, but we are surrounded by enemies. We are surrounded by frenemy in the just like Iran and Afghanistan. اور ہمارے جو سمجھ لیں کہ کاروباری دوست ہیں کے ایس اے کنگڈم آف سعودی عربیہ اینڈ یو اے، تو اور ساتھ ہمارے پاس ڈکلیئرڈ ہماری اینمی اسٹیٹ انڈیا بھی موجود ہے، اور ہم ایک
بڑے عجیب قسم کے سی سو کے اندر پھنسے ہوئے ہیں ان انٹرنیشنل جو پاور اسٹرگل ہے اسے ہمارے ریجن کے اندر بٹوین چائنا اینڈ بٹوین یو ایس اے. ہم اپنے ٹریڈ کو دیکھیں تو ہمیں چائنا کو دیکھنا پڑتا ہے, ہم اپنے انٹرنیشنل ڈائسپورا کو دیکھیں, ریمیڈنسز کو دیکھیں, اور ہم اپنی باقی دیکھیں امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر ہے, تو اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں تو ہمیں پھر امریکہ کو دیکھنا پڑتا ہے, اور یہ بڑی ایک ڈینجرس سی ایک مشکل سی سچویشن ہوتی ہے. پاکستان کے سویلینز آج ہم لوگ سارے مل کے آج جو ڈائسپورا پی ٹی آئی کے لیے کردار ادا کر رہی ہے اس کو ہم بڑی عجیب و غریب نظروں سے دیکھتے ہیں, جج بھی کرتے ہیں, لیکن اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ڈائسپورا ہی لڑ رہا ہے, لیکن اب یہ سمجھیں کہ کسی بھی ملک کے لیے سب سے بڑی بلیک میلنگ چپ بھی اس کا ڈائسپورا ہی ہوتی ہے, جو ہوسٹ کنٹری ہے وہ اس کو یوز کرتی ہے. تو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے سے پہلے کچھ پری ریکوزٹس ہیں جن کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. ان پری ریکوزٹس کے اندر ہمیں پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ ورلڈ فارن پالیسیز کا مطلب ہی کیا ہے. یہ 1978 کے اندر جیرمی بیتھم نے ایک مسٹیکنلی ایک اپنی کتاب جب لکھ رہا تھا تو اس کے اندر اس نے مسٹیک کر دی اور اس نے انٹر اور نیشنل کو اکٹھا لکھ دیا. تو دا ورڈ انٹرنیشنل, دا ریلیشن شپ امنگ نیشنز واز کوائنڈ بائی جیرمی بیتھم ان 1780. تو یہ ایک چھوٹا سا اس کا انٹروڈکشن کہ یہ ورڈ کہاں سے کوائن ہوا. اب بیسک انزمپشنز کیا ہے جی انٹرنیشنل پالیسی میکنگ سے پہلے انٹرنیشنل ریلیشنز کے, کہ انٹرنیشنل سسٹم جو ہوتا ہے وہ اس کا ایک جو اسٹرکچر ہے, اس کا جو کنسٹرکٹ ہے وہ انارکک ان نیچر ہوتا ہے. اس کے اندر کوئی ہرارکیکل سپیریئرز نہیں ہوتے, وہ دیر آر نو ہرارکیکل سپیریئرز, کورسیو پاورز دیٹ کین ریزالو ڈسپیوٹ, انفورس لا اور آرڈر ان دا سسٹم آف انٹرنیشنل پالیٹکس. کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے, کوئی ایسا انفورسمنٹ ٹول نہیں ہے کہ جو کوئی بھی آرڈر انفورس کر سکے. جو انفورسمنٹ ٹولز ہیں جو سزا دینے کے لیے ملک استعمال کرتے ہیں یا انٹرنیشنل سسٹم میں استعمال ہوتا ہے, وہ سینکشنز ہوتے ہیں, وہ امبارگوز ہوتے ہیں. تو اس اکنامکلی اور ڈیولپمنٹ میں اس ملک کو آئسولیٹ کر دیا جاتا ہے. یہ اتنے کامیاب اس لیے ہوتے ہیں بیکاز انٹرنیشنل, کیونکہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ ہر چیز کے اندر انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا. کسی ملک کے پاس تیل ہے تو ویٹ نہیں ہے, کسی ملک کا ویٹ ہے تو اس کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے, اس کے پاس ٹیکنالوجی ہے تو اس کے اندر اس کے پاس سی فوڈ نہیں ہے, کسی کے پاس سی فوڈ ہے, اس کے پاس گولڈ منرلز میں کاپر, سلیکون, یہ جتنی بھی انٹرنیشنل پروڈکٹس ہیں, انٹرنیشنل کموڈیٹیز ہیں جو انسان کے لیے بہت ضروری ہیں, جس کو حاصل کرنے کے لیے انسان پہلے بارٹر کرتا تھا, پھر گولڈ میڈالین پہ آیا, اور انہی کی ریسورسز کی بیس پہ, ویلتھ کی بیس پہ کلونیلزم ہوا, اسی کی بیس پہ ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2 ہوا. آل روڈز لیڈ, جیسے انگریزی میں کہتے ہیں آل روڈز لیڈ ٹو روم. تو ہر جنگ جو ہے اس کا بیسک موٹو تو فائنانسز ہی ہوتا ہے. 2000 جو عراق میں جو حملہ ہوا وہ بھی کوئی ماننے کو تیار ہو یا نہ ہو, ایوری بڈی نوز کہ وہ اس کے پیچھے تو امریکہ کا جو ڈیزل اور پیٹرول انرجی کے اوپر کے ریسورسز پہ قبضہ کرنا تھا وہ تھا. سیریا کے اندر جو انریسٹ ہے وہ بھی اس کے آئل ریسورسز کی وجہ سے, جس سے ترکیہ بھی فائدہ اٹھا رہا ہے, جس سے امریکہ بھی فائدہ اٹھا رہا ہے, ریبلز بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ رشیا بھی فائدہ اٹھا رہا ہے. جو ادھر ہے وہ اپنے فائنینشیل اسٹیبلٹی کے لیے, انرجی اسٹیبلٹی کے لیے فائدہ تو اٹھا رہا ہے. اب یہ انٹرنیشنل سسٹم کے اندر جب ہم کہتے ہیں انٹرنیشنل سسٹم انارکک ہے, تو انٹرنیشنل فارن پالیسی کے اندر ویسے تو کافی ڈفرینٹ قسم کے اپروچز ہیں, تھیوریز ہیں جن کے اوپر انٹرنیشنل پالیسی آپریٹ کرتی ہے, لیکن 2 بیسک اسمپشنز ہیں وہ میں آپ کے سامنے تھوڑا رکھوں گا. ایک ٹریڈیشنل تھیوریز ہوتی ہیں اور ایک کریٹیکل تھیوریز ہوتی ہیں. وی آر ناٹ گونا ٹاک اباؤٹ کریٹیکل تھیوریز, اٹ از ناٹ a subject of international relations. I'm just giving you a prerequisite to understand how Pakistan's foreign policy has played. کوئی کبھی کسی سفیر کے اوپر آپ کو لبرل اپروچ رکھنی پڑتی ہے, جیسے آج کل جو انٹرنیشنل سسٹم جو چل رہا ہے, اور امریکہ کی طرف سے جو آپ پہ سینکشنز لگ رہی ہیں اور سارا معاملہ ہو رہا ہے, وہ لبرل ویلیوز کی بیس پہ ہو رہا ہے, جس میں وہ فری عمران خان کے ٹویٹس کر رہے ہیں ہیومنٹیرین. اور پاکستان کیوں مجبور ہے؟ کیونکہ بہت سے کنونشنز ہے جس میں پاکستان اس کا سگنیٹری ہے, یورپی یونین کے ساتھ انٹرنیشنل گروپس اور بھی ہیں, جس کے اندر جو ڈائریکٹلی ہماری ٹریڈ اور ریمیڈنسز پہ, ہمارے ویزا پالیسیز پہ
اور ہماری ایڈز پہ انفلوئنس ہوتی ہیں، اور اگر ہم وائلیٹ کریں گے تو وہ ایڈز وغیرہ روک لیں گے. جیسے میں نے کہا کہ انٹرنیشنل سسٹم کے اندر کوئی بھی پالیسی جو ہے اس کا کوئی انفورسمنٹ میکانزم تو نہیں ہے، لیکن ان ریسورسز کے چکر میں جنگ نہ ہو اس کو انشور کرنے کے لیے انہوں نے کچھ انٹرنیشنل جو کنٹریز ہیں، جو گروپس ہیں، انہوں نے کچھ بیٹھ کے میکانزم بنائے، کچھ گروپس بنائے، ان میں سب نے سگنیٹریز ہوئے، اور کوئی بھی اس کو وائلیٹ کرے گا تو سارے وہ پورا گروپ آف وہ جو ملٹی لیٹرل ایگریمنٹس ہیں جن کے وہ سارے کے سارے مل کے اس کے خلاف بائیک آؤٹ کریں گے، اس کے ساتھ سینکشنز لگائیں گے. وہ ملک جو اس کو وائلیٹ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے، تاکہ اس کے لوگ بھوکے نہ مریں اور اس کو پیسہ کا مسئلہ نہ ہو ڈومیسٹکلی، تو اسی لیے ملک ابائڈ بائی کرتے ہیں. FATF کی کہانی آپ کے سامنے ہے، کیونکہ پاکستان سگنیٹری تھا کہ اس نے کرپشن وغیرہ کو روکنا ہے. تو دو قسم کے جو ایگزمپشنز ہیں، ایک لبرل اپروچ ہے اور ایک ریئلسٹ اپروچ ہے. ریئلزم کی ٹریڈیشنل تھیوریز کے اندر بیسک ایگزمپشن کیا ہے جی؟ لبرلزم کہتا ہے ہیومن نیچر از اسینشلی گڈ، دا سرکمسٹانسز فورس ہم ٹو کمٹ کرائم. جتنے بھی کرائم ہیں جو سوسائٹی کے اندر ہوتے ہیں وہ سرکمسٹانسز، حالات انسان کو مجبور کرتے ہیں گناہ کرنے پہ، انسان برا نہیں ہوتا. تو وہ کہتا ہے کہ جی اسٹیٹس بھی تو کولیکٹیو ہے، کلیکشن ہے نا انڈیویجولس کی. جو اسٹیٹس ہیں وہ بھی نیچرل ہیومن بیہیویئر کے لحاظ سے ہی آپریٹ کرتے ہیں، بیکاز اس کو بھی چلانے والے بھی تو انسان ہیں اور اس کے انٹرسٹ کو دیکھنے والے بھی انسان ہیں. تو سرکمسٹانسز اگر ہم انٹرنیشنلی اچھا سرکمسٹانس پیدا کریں اور غریب ملک پاکستان کی طرح بھی وہ بھی اکانومی کے اندر اسی طرح ایکول فوٹنگ پہ گرو کر سکیں اور ان کے لوگ بھی باہر جا کے وہ بیسک ہیومن رائٹس کے حاصل کر سکیں اور سرکمسٹانس اچھے بن جائیں، تو وہ کوئی ملک بھی جنگ نہیں کرے گا. ہمیں ریسورسز کو شیئر کرنا ہے. لیکن پھر اگر کوئی کسی ملک کے اوپر کوئی آوارہ حکمران آ گیا یا کوئی ڈکٹیٹرشپ آ گئی یا کوئی ہائبرڈ رجیم آ گئی اور اس نے لوگوں کو سبجوگیٹ کرنا شروع کر دیا، اور کیونکہ جو لوگ اپنے لوگوں کو سبجوگیٹ کر سکتے ہیں وہ ادر کرائم بھی کر سکتے ہیں، تو ان کو کس طرح کنٹین کیا جائے گا؟ ان کو کنٹین کرنے کے لیے جو میکنزم ہے وہ مختلف جو بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل کانٹریکٹس ہیں جس کا پاکستان سگنیٹری ہے اور مختلف ملک سگنیٹریز ہیں، اس کے ان سینکشنز اور امبارگوز کے تھرو اس ملک کو کنٹرول کیا جاتا ہے. اس میں آرمز سینکشن بھی ہوتی ہیں اور ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. تو ریئلزم کیا کہتی ہے؟ ریئلزم کہتی ہے نہیں جی، انسان اسینشلی گڈ نہیں ہے، ہیومن نیچر از سیلفش، اور اسٹیٹس جو ہے وہ دے اسٹرائیوز ٹو میکسیمائز دیئر پاور. انسان کی جو نیچر ہے وہ بھی سیلفش ہے، اور جو اسٹیٹس ہیں وہ تو کلیکشن آف انڈیویجولز ہیں ہی ہیں، تو اسٹیٹس بھی ویسے ہی ویو کرتی ہے جیسے انڈیویجولز ویو کرتے ہیں. اور جیسے انسان جو ہے وہ سیلفش ہے اور اس کا آپٹیمم آبجیکٹیو جو ہوتا ہے وہ اپنی سیلفشنس کو پورا کرنا ہوتا ہے، اپنی پاور کو میکسیمائز کرنا ہوتا ہے. ایک محفل میں کوئی انسان جاتا ہے تو وہ چاہتا ہے وہ سینٹر آف گریوٹی ہو، اس کے ارد گرد سارے لوگ اس کی طرف فوکس ہوں. خاص طور پہ خواتین میں تو یہ بہت مسئلہ ہے، آپ کو پتہ ہی ہے. تو وہ میک اپ شیک اپ، یہ وہ کپڑے جو انسان لگژری ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس انسان خریدتا ہے، ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس ان کو کہا ہی اس سے جاتا ہے بیکاز وہ انسان کی پرسنالٹی کا اوپر ویلیو ایڈ کر دیتے ہیں، جن میں گھڑیاں آتی ہیں، گاڑیاں آتی ہیں، موبائلز آتے ہیں، فینسی ہمارے برانڈ کلوتھز آتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ کہلاتی ہیں اور یہ انسان پہنتا ہے. دیکھیں نا، ایک جیکٹ ہے، وہ ایک عام جیکٹ بھی مطلب آج کے زمانے میں 4000 والی جیکٹ بھی آپ کو بہت اچھا پریٹی کپڑا آپ کو ٹھنڈ سے بچا سکتی ہے. لیکن اگر آپ ایکسپینسو طرف جائیں گے، برانڈ کی چیز لیں گے تو 50 سے 60 سے 70 سے اور وہ 1000 سے وہ برانڈ ہے، پھر وہ جتنا اوپر چلے جائیں تو وہ ویلیو ایڈ کر رہا ہوتا ہے انسان کے اوپر. تو انسان وہ جو ویلیو ایڈ کرتا ہے وہ اپنی پاور کو میکسیمائز کرنے کے لیے، اور وہ سیلفشنس صرف مٹیریل نہیں ہے انسان کی، وہ سیلفشنس جو ہے وہ ایموشنل بھی ہے. میں جاؤں کہیں تو میرے ماں باپ میرے سے خاص طریقے سے ایموشنلی کنیکٹ ہوں. وہ کئی طرح صرف دوستوں کے اندر ہر جگہ ٹائم کسی کا کہیں پہ آپ نے کسی کو دینا، وہ بھی کسی کا ٹائم حاصل کرنا میکسیمم، یہ بھی سیلفشنس ہے. تو ریئلسٹ کہتے ہیں کہ جی اسٹیٹس بھی جو بھی پالیسی بناتی ہیں اچھی یا بری، وہ اپنی ہی پاور کو میکسیمائز کر رہی تھی. فار ایگزامپل عمران خان کے کیس کے اندر ایک طرف تو پاکستان کی جو میجورٹی آف ینگسٹرز اور اس کی ڈائسپورا ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ بڑے امیدوں سے دیکھ رہے ہیں ٹرمپ کی حکومت کو کہ وہ عمران خان کے لیے کچھ کرے، اور ڈیفینیٹلی وہ بہت کچھ کر سکتا ہے بیکاز ہماری اسٹیٹ نے چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے مطلب غلط اسٹریٹجی ہو گئی، ان کی کیلکولیشن غلط ہوگی. انہوں نے کنونشنز کی کیا کہتے ہیں خلاف ورزی تو کافی کری تھی نا. بے شک وہ ملک کی دفاع کے لیے کر رہے تھے. جیسے میں نے آپ کو کلاس میں بھی کہا تھا کہ رائٹ ناؤ پاکستان کا جو
पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट है वो हमें मौला अली की डॉक्ट्रिन पे अभी हमें चलना है। मौला अली हमें बता चुके हैं रहमतुल्लाह अलैह कि हमने किस तरह फॉलो करना है। और मैंने आपको बताया था कि अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो भी कोई गलत बात तो नहीं कर रहे थे ना, वो कह रहे थे कि उस्मान गनी की हमें जो कातिल है उनकी शहादत का हमें बदला लेना है। बट मौला अली सेट के नहीं, अभी ये जो केस है ये बाद में देखा जा सकता है। पहले जो स्टेट है जो इतना बड़ी हमारे पास 25 लाख मुरबा मील तक स्टेट है, 22 लाख तो सिर्फ उमर फारूक तक थी, उसके बाद भी कॉन्क्वेस्ट होते रहे। तो उन्होंने कहा कि उनका तो मोटो ये था ना जी कि वी नीड टू टेक केयर ऑफ द स्टेट फर्स्ट, हमें स्टेट को रियासत को पहले संभालना है, उसके बाद हम सजाएँ भी देंगे और सारा मामला होगा। और जो अमीर माविया थे वो बज़िद थे कि नहीं जी मुझे अभी अपने कज़न के खून का बदला चाहिए। सुनो, आप स्टेट इमल खिलाफत अमल अमाल, स्टेट सब अमाल की माँ है, स्टेट सबसे पहले है, रियासत की हिफाजत करना हम सब का पे वाजिब है। तो जितना मर्जी आप राइट है, जितना मर्जी रॉन्ग है, यस रियासत की के कई पॉलिसीज़ आपको अच्छी नहीं लगती होंगी और कई इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं होती होंगी जो रियासत के पास है। इसका मतलब ये नहीं कि रियासत को आप आवारा छोड़ देते हैं। सबसे बड़ा जहाद भी रियासत के ख़िलाफ़ है, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन येट अगेन आज के राइट कंस्ट्रक्ट के अंदर जो स्ट्रेटजी हमें डिवाइस करती, जो हमें स्ट्रेटजी आइडियोलॉजिकली हमें मिली है, उसके अंदर हमें रियासत के साथ स्टैंड बाय करना है और रियासत को भी अपने जो विंग्स हैं उसके अंदर इन्नी कुंतुम मिनज़ ज़ालिमीन का मामला लाना है। एंड दैट्स द बेसिक स्ट्रेटजी दैट वी अंडरस्टैंड एंड नो। ये कुल अकल की जो मामला है कि मैं बहुत ज़हीन और मैं बहुत सियाना हूँ, ये तकब्बुर ही इंसान शैतान को भी ले डूबा और इंसान को भी ले डूबता है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये सारी जो सोच है टू मैक्सिमाइज वंस पावर, मैं नहीं हार मानूंगा अगला माने, टू मैक्सिमाइज, ये रियलिस्ट सोच होती है। क्रिटिकल थ्योरीज में मैंने आपको बताया बहुत सी थ्योरीज आती हैं। पोस्ट नियो लिबरलिज्म, जो नियो लिबरल थ्योरी है 1980s की एमिल कांट की, वो क्या फरमाते हैं? एमिल कांट फरमाते हैं कि जी जो लिबरलिज्म है ये इंटरनेशनल सिस्टम है 1980 की दिहाई के अंदर 3 हिस्सों पे डिवाइडेड, इसके 3 पार्ट्स हैं। एक सोशल लिबरलिज्म है, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन लिबरलिज्म है, एक इंडस्ट्रियल लिबरलिज्म है। उन्होंने कहा दुनिया इतनी इंटरकनेक्टेड हो गई है कि डायस्पोरा जो है वो एक दूसरे मुल्कों में जो गया हुआ है वो अपने मुल्क के लिए जो डोमेस्टिक जो हुकूमत है उस पर फोर्स करता है और अपनी मदर कंट्री को प्रोटेक्ट करता है। जस्ट लाइक पाकिस्तान का डायस्पोरा अभी इंग्लैंड शिंग्लैंड अमेरिका शरीका में जो फोर्स कर रहा है उनकी लोकल गवर्नमेंट्स को कि वो उनकी ह्यूमन राइट्स की आवाज़ें उठाएं इंटरनेशनल सफ़ीर पे। तो ये जो डोमेस्टिक पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करने के लिए जो इंटरलिंक है, इसको सोशल या लिबरलिज्म कहा जाता है। दूसरा एमिल कांट ये भी कहते हैं कि डेमोक्रेसी दुनिया में इसलिए ज़रूरी है कि 2 डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ कभी वॉर पे नहीं जाती क्योंकि अवाम तो लड़ना नहीं चाह रही होती, अवाम तो इकोनॉमिकली अपने को स्ट्रॉन्ग करना चाह रही होती। तो क्रिटिकल थ्योरीज जो है इसके अभी आपका कोर्स का हिस्सा ये नहीं है। कोर्स का हिस्सा तो आपको ये भी नहीं है जस्ट गिविंग यू अ प्री रिक्विजिट कि आपने फॉरेन पॉलिसी को समझना क्या है कैसे, तो थोड़ा आपको समझाने की ज़रूरत थी, तो मैंने इसलिए आपका ये सारी गपशप लगाई है। उसके अलावा हम आगे आते हैं कि रियलिज्म को समझ, रियलिज्म इसलिए जी कि दुनिया आज जो जंगों के और ये पॉलिटिकल सिनेरियोज जो इर्द गिर्द सारे बने हुए हैं, हर जगह कोई ना कोई ग्रुप है जो कि पावर को गेन करना चाह रहा है। उसके हवाले से जो सेकेंड डेकेड ऑफ 1900s के अंदर जब वर्ल्ड वॉर 2 इनिशिएट होगी तो लिबरल थ्योरी आइडियलिज्म गिरी, आइडियलिज्म मैंने आपको बताई भी नहीं, लेकिन वो आप गूगल कर लीजिएगा व्हाट आइडियलिज्म या यूटोपियनिज्म इज़। तो लिबरलिज्म के अगेंस्ट, उसके बरक्स, उसके मुतजाद अनदर पॉलिसी जो रियलिज्म की थी, वो एर्नस्ट जे मोरगैंथो ने अपने 6 पॉइंट्स रखे। उन्होंने कहा आपने इंटरनेशनल रिलेशंस को समझना है, जब मुल्क कैसे ऑपरेट करते हैं और जंग में क्यों जाते हैं और मुल्कों के अंदर पीस एंड सिक्योरिटी क्यों नहीं आती, लोग क्यों हुक्मरान अपने डोमेस्टिक लोगों को और बाहर एक ताकतवर मुल्क एक छोटे मुल्क को क्यों सब्जुगेट करता है, उसको समझने के लिए उसने अपने 6 प्रिंसिपल्स दिए जो आज भी वैलिड है। नियो लिबरलिज्म, इंडस्ट्रियल जो बाकी नियो रियलिज्म एंड ऑल जो बाद में जो पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरी और क्रिटिकल थ्योरीज आई वो हम लोग अभी डिस्कस नहीं कर रहे। मॉडर्निस्ट थ्योरी, पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरी वगैरह हम लोग क्रिटिकल थ्योरीज की तरफ नहीं जा रहे, हम सिर्फ ट्रेडिशनल थ्योरीज को देख रहे हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल जो था जी एर्नस्ट जे मोरगैंथो ने ये कहा था कि जो इंटरनेशनल अफेयर है, इंटरनेशनल रिलेशन पॉलिसीज हैं वो ह्यूमन नेचर से ड्रिवन है। जैसे ह्यूमन नेचर है, वो ह्यूमन नेचर सेल्फिश है, वैसे ही वो ड्रिवन है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया। और उन्होंने कहा जी ये जो ऑप्टिमम एम जो है वो नेशनल इंटरेस्ट को
اچیو کرنا ہے، اور نیشنل انٹرسٹ کسی بھی نیشن کا وہ پاور سے ڈیفائن ہوگا. ہر ملک اپنی طاقت کو بڑھانے کی کوشش میں انٹرنیشنل سفیر کے اندر رہتا ہے. اور جو نیشنل انٹرسٹ ہے وہ ہمیشہ ڈائنامک ہوتا ہے. وہ کبھی سوشل سافٹ پاور کی طرف جائے گا، وہ کبھی کنیکٹک ملٹری پاور کی طرف جائے گا، کبھی وہ اکنامک پاور کی طرف جائے گا. وہ نیشنل انٹرسٹ جو ہوتا ہے وہ بہت ڈائنامک ہوتا ہے اور ڈفرینٹ افیئرس پہ آپریٹ کرتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ جو انٹرنیشنل جو پالیسیز ہیں یا پرنسپلز ہیں وہ کسی مورل لا سے گورن نہیں ہوتی. وہ انارکک ہے، اس میں صرف اپنی پاور کو میکسیمائز کرنے کا اصول چلتا ہے اور اسی پہ ملک چلتے ہیں. اور اس نے کہا کہ جو ڈفرینس جو ہے اسپریشنز آف جو یونیورسل پرنسپلز ہیں وہ اس کو گورن نہیں کرتے ہیں. یہ یونیورسل ڈفرینس بٹوین دا مورل اسپریشنز آف اے نیشن اسٹیٹ اینڈ دا یونیورسل مورل پرنسپلز، اس کے اندر بہت فرق ہے. جو انسانی مورلز ہیں اور جو اسٹیٹ کے انٹرنیشنل مورلز ہیں وہ بہت فرق ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل یوکرین کے اندر کہانی کچھ اور ہو جاتی ہے، اور اسرائیل کے اندر کہانی کچھ اور ہو جاتی ہے، اور جو کشمیر اس کے اندر کہانی کچھ اور ہو جاتی ہے. ساؤتھ کوریا میں کہانی کچھ اور ہو جاتی ہے، نارتھ کوریا میں کہانی کچھ اور ہو جاتی ہے. چائنا کے یوگر مسلمس کو دیکھیں تو مسلمان اسٹیٹس، سعودی عربیہ جیسی مسلمان اسٹیٹ اور ترکی جیسی مسلمان اسٹیٹ جو ہے وہ باقی یہ جو جو عراق کے اور جو غزہ اور سیریا کے معاملات ہیں اس میں تو وہ کومنٹ کرتے ہیں، لیکن یوگر مسلمس جو چائنا میں ہیں وہ بھی بہت سگنیفیکنٹ اماؤنٹ کے تعداد میں بہت زیادہ ہے، لیکن ان کی کوئی ڈسکشن نہیں کرتا. تو ہر اسٹیٹ جو ہے اس کے جو مورل پرنسپلز ہے وہ یونیورسل مورل پرنسپلز انٹرنیشنل پالیٹکس میں انفلوئنس نہیں ہوتے. اور آخری جو بات ہے اس نے کہا جی آپ کو انٹرنیشنل جو پالیٹکس ہے اس کو ایک علیحدہ سفیر کے حساب سے دیکھنا پڑے گا. یہ اس کو آپ کو ایک علیحدہ سبجیکٹ کے حساب سے دیکھنا پڑے گا. اس کی ڈومین ہی علیحدہ ہے. یہ آپ کی یہ اثر تو رکھتی ہے اکانومی پہ اور سوشل پالیسی پہ اور ڈومیسٹک پالیسی پہ، لیکن یہ سفیر ہی ڈفرینٹ ہے. فارن آفس ڈومیسٹک پالیٹکس سے انٹرنیشنل پالیٹکس کو بالکل علیحدہ رکھنا پڑے گا. سو یہ کچھ پوائنٹس ہیں. اب فارن پالیسی کیونکہ ہمارا سبجیکٹ پاکستان اسٹڈیز کا ہے، پاکستان اسٹڈیز کے اندر پاکستان کی ہسٹری سمجھانے سے پہلے ہمیں کچھ پری ریکوزٹس دیکھنے پڑیں گے کہ پاکستان کی فارن پالیسی کے مین فیکٹرز کون سے ہیں. ہم آگے آپ کو پہلے کے بتائیں کہ پرائمری فیکٹرز کون سے ہیں اور سیکنڈری فیکٹرز کون سے ہیں. ان کو سمجھنے سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان کی فارن پالیسی کے جو 5 فیکٹرز ہیں، سب سے پہلے ہماری آئیڈیالوجیکل اوبلیگیشن ہے کہ پاکستان بنا ہی مذہبی بنیاد پہ تھا. ہم جتنا مرضی اس کو قائد اعظم کو سیکولر بندہ ڈیفائن کر دیں، لیکن قائد اعظم ہمسیلف انہوں نے پاکستان نہیں بنایا تھا. 1937 کا جو الیکشن ہے وہ مسلم لیگ 109 ووٹ دے سکی تھی، اور اس کی جو تعداد تھی بہت انسگنیفیکنٹ تھی، اس کی پاپولیرٹی بڑی انسگنیفیکنٹ تھی. اٹ واز پوسٹ 1940s اور 1946 کے الیکشنز کے اندر، جب جو مولوی حضرات تھے، مدرسۃ دیوبند کے لوگ تھے، جو ندوہ کے لوگ تھے، اور جو آرتھوڈاکس مسلمز تھے، وہ جب شامل ہوئے محمد علی جناح کے ساتھ، عام روٹیڈ پارٹی بنی محمد علی جناح کی، تو تب وہ 46 کے الیکشنز میں وہ اوورwhelmingly 90 to 95% اوورwhelming میجورٹی کے ساتھ وہ سامنے آیا اور پھر پاکستان کا وجود آیا. تو آئیڈیالوجیکلی ہمارا ایک بیگیج ہے جو ہم کلونیل لیگیسی کا بیگیج کہہ سکتے ہیں یا فریڈم کا بیگیج کہہ سکتے ہیں، جس کو ہم فلفل کر رہے ہیں، اور ہم نے ضیاء الحق صاحب کے دور کے اندر اس کو محسوس بھی بڑا کیا. کوئی ہسٹوریکل لیگیسی ہے، وی مسلم جو ہے وہ رولڈ انڈیا فار اے ویری لانگ ٹائم، مور دین 1000 ایئرس، تو اس کی ایک ہسٹوریکل لیگیسی بھی ہے جس کو لے کے ہم چلتے ہیں باقی ممالک کے ساتھ. جغرافیکل لوکیشن کے لیے جس زمانے میں پاکستان بنا اس زمانے میں پاکستان ایک بہت اسٹرانگ ملک تھا. ایک جگہ وہ بے آف بنگال کو کنٹرول کر رہا تھا، دوسری جگہ وہ جو ہمارا بھی کرنٹ جو ہمارا جو ساری جغرافی ہے وہ بھی ہے، روڈ ٹو چائنا بھی ہے، روڈ ٹو سینٹرل ایشیا بھی ہے وایا افغانستان، اینڈ رشیا کے لیے بھی وے ٹو وارم واٹرز ہے. وہ ایران کے تھرو بھی آتا ہے، لیکن اس کا مور کنوینئنٹ جو رستہ ہے وہ پاکستان ہے. جیو پالیٹکس کے اندر پاکستان کے جو میریٹائم نیبرز ہیں اس کے اندر عمان بھی ہے اور UAE بھی ہے، اور پاکستان کا جو گوادر ہے وہ بہت بڑا اکنامک تھریٹ ہے UAE کے لیے بھی اور چابہار کے لیے بھی، جبل علی کے لیے بھی اور چابہار کے لیے بھی. اگر گوادر سکسیسفل ہوتا ہے تو چابہار
کی بھی ٹریڈ والیوم سگنیفیکنٹلی کیا بہت سگنیفیکنٹلی کم ہو جائے گی. اور جبل علی تو ویسے ہی اس کا ٹریڈ والیوم اس کا بھی ٹریڈ والیوم بہت کم ہوگا اور اس کو شیئر کرنا پڑے گا اپنا ٹریڈ والیوم گوادر کے ساتھ. تو یہ ملک کیوں چاہیں گے کہ گوادر کامیاب ہو. تو اور ہمارا جو انڈین تھریٹ ہے وہ کیونکہ انڈیا ایون دو انڈیا was created as a secular state, but it has evolved or is being evolved into a more ideological state than a secular state. اور پاکستان even though it was created in the name of religion اور وہ ایک ideological state کی طرح create ہوا تھا, لیکن it has evolved into a more liberal and secular state. یہ اور is being evolved into a more secular اور liberal state. So اکنامک اسٹیبلٹی ہم شروع سے ہی جی اکانومی جو ہے ہمارے بیک لیش پہ رہی ہے. ایوب خان صاحب کا بھی دور جو تھا اس کے اندر جو پاکستان نے 1965 سے پہلے جو ارلی ایئرز یعنی کہ 59 کے اور 60 کے دوران جو پاکستان نے جو بوم بھی دیکھا تھا اکانومی کے اندر, وہ بھی ہمیشہ سے آرٹیفیشل انجیکشنز ہی لگے اکانومی کے. وہ بھی $3.4 بلین ہیں جو امریکہ سے آئے تھے اور انڈیں آئی تھیں. اور گرین ریولوشن ایون تو ایوب خان صاحب نے ڈومیسٹکلی بہت کام کیا تھا جی. یہ وہ یعنی کہ فارمرز ریولوشن لے کے آئے تھے, نہریں کھدوائیں اور یہ فارمرز کو انہوں نے بہت ترقی دی اور ڈیمز وغیرہ اور یہ وہ ایکسیکٹرا. بلکہ زیادہ ڈیمز ہمارے انہی کے دور میں بنے. ہماری جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے, پانی کا مسئلہ بھی ایوب خان صاحب نے حل کیا. اور اس کے اندر ہمیں ان کا ایڈونچرزم بھی ہمیں پتہ ہے کہ جب انہوں نے کشمیر کے اندر مجاہدین کو بھیجا تھا تو جو فورن منسٹر تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب, انہوں نے ان کو کہا تھا کہ ڈونٹ وری جی, وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے ہماری جو کشمیر, تو ادھر سے انڈیا ہم پہ حملہ نہیں کرے گا. لیکن انڈیا نے پینٹ کے اندر حملہ کر دیا. اور ویسے بھی جو سیٹو سیٹو کے تحت جتنے بھی ویپنز بھی اور آرمز بھی امریکہ نے پاکستان کو دیے تھے, ان کی انہوں نے ایکسپلیسٹلی یہ کہا تھا اس کے اندر کہ جو بھی آرمز ہم آپ کو دے رہے ہیں اٹ از ٹو فائٹ اگینسٹ the Soviet USSR, وہ رشیا یونائٹڈ سوویٹ یونین کے خلاف لڑنے کے لیے, رشین سوویٹ یونین کے خلاف, رادر دین انڈیا کے ڈیموکریٹک انڈیا کے خلاف لڑنے کے لیے پاکستان ہی دیا گیا. اور ہم نے 65 میں اس کو دیکھا بھی کہ ہمیں اینیمیشن دینے سے انکار کر دیا تھا امریکہ نے. دا فرسٹ بٹریل آف امریکہ. ہم فورن پالیسی کے اندر ہم یہ دیکھیں گے امریکہ نے کہاں ہمیں بٹرے کیا. اور یہ بٹریل جو انٹرنیشنل پالیٹکس میں آپ نے ہینسیم اور گینتھوں کا اصول یاد رکھنا ہے کہ اٹ از بٹریل. ایک لفظ تو بہت اچھا لگتا ہے ہمیں ہیومن مورلز کے لیے, لیکن یونیورسل مورلز کے اندر, لیکن انٹرنیشنل ریلیشنز جو ہے وہ مورلز پہ چلتا نہیں ہے. تو فورن پالیسی کے مین جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, ایک پرائمری آبجیکٹیو ہوتا ہے. پرائمری آبجیکٹیو جو ہوتا ہے وہ کمپرومائزیبل ہوتا ہے. اس میں ٹیریٹوریل انٹیگریٹی آ گئی, ہماری سرحدوں کی حفاظت ہمارا انکمپرومائزیبل ہے. سوورنٹی ہماری انٹرنل ہو یا ایکسٹرنل ہو وہ انکمپرومائزیبل ہے تو صحیح, لیکن کئی دفعہ کمپرومائز ہوئی ہے. لیکن یٹ اگین ٹیکٹیکل اسٹریٹجی کے تحت ٹیکٹیکلی ہمیں اس کو ہمیں قبول بھی کرنا پڑا ڈرونز کو. اور کیا کریں, مصیبت پڑ گئی تھی, کیا کرتے. لیکن ہم برداشت نہیں کریں گے انڈیا اگر یہاں پر آئے گا. کلبھوشن یادیو کا اور ابھینندن کا انسیڈنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں. سیکیورٹی پہ سر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. جتنا مرضی محب الوطن پاکستانی ہو, اگر وہ سیکیورٹی کے, یہ دیکھیں نا 9 مئی جو ہے وہ سیکیورٹی کا ایشو ہے. آپ اس کو پولیٹیکل ایشو بناتے ہیں, وہ سیکیورٹی کا ایشو ہے. آپ وہ ایک فیس ہے, وہ ایک تصویر ہے, وہ ایک یو کین ناٹ, اٹس اے سمبل آف وائلیشن آف دا ویکنیس آف سیکیورٹی. تو اسٹیٹ تو کوئی برداشت نہیں کرے گی کہ اس کی سیکیورٹی کو ویک سمجھا جائے, اس کا سیکیورٹی کے عام کو بھی سمجھا جائے. اسٹیٹ کیا, ہم پاکستان کا پورا ملک نہیں برداشت کرے گا کہ اس کی سیکیورٹی کو ویک سمجھا جائے. تو 9 مئی اس لیے امپورٹنٹ ہے, اس لیے. لیکن وہ اس کے اندر بہت ڈیبیٹیبل چیزیں ہیں. لیکن اسیومنگ ہاؤ اٹ ہیپنڈ, اور اسیوم کر کے کہ ABC XYZ جو مرضی کریکٹر اس میں شامل تھا, ان دی اینڈ مدعا ایکشن جو ہے وہ جو ڈرامہ ہے وہ پلے تو ہوا. تھنگز ہیپنڈ, واٹ ہیپنڈ آر ول بی ویوڈ ایز اے سیکورٹی ویکنیس آف دا اسٹیٹ, اور نو اسٹیٹ ول ویئر کہ اس کی سیکورٹی ویکنیس
اس کو اس کی سیکیورٹی کو اس کے سیکیورٹی کے اداروں کو ویک سمجھا جائے. سیکنڈری کے اندر سیکنڈری آبجیکٹیوز جو ہوتے ہیں, جو پالیسی ہوتی ہے نا سیکنڈری سر, وہ بڑی چینجیبل ہوتی ہے, ایوالویبل ہوتی ہے, سچویشن اورینٹیڈ ہوتی ہے. کبھی آپ کا افغانستان سے کوئی کہانی ہوتی ہے, کبھی آپ کی افغانستان سے کوئی کہانی ہوتی ہے, کبھی آپ انڈیا سے ابھی یعنی کہ کرکٹ کے محاذ پہ آپ اس کو لیوریجز بھی دیتے ہیں, کئی جگہ انڈیا کو آپ تھریٹ بھی کرتے ہیں. تو سیکنڈری جو ہوتے ہیں آبجیکٹیوز وہ ایوالونگ ہوتے ہیں اور وہ سچویشن اورینٹیڈ ہوتے ہیں. یہ باتیں سمجھنے کے بعد ہم اب کرتے ہیں آگے, ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ جی پاکستان جب بنا تو اس کو پہلے کون کون سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا, اپارٹ فرام ریفیوجی کرائسس, اپارٹ فرام the language crisis in Bangladesh, apart from the communal crisis in east in Bengal area, apart from that جو انٹرنیشنل افیئر کے اوپر پاکستان کو پرابلمس کا سامنا کرنا پڑا. اس کے سب سے پہلے ڈویژن آف ایسٹس تھے. جو ڈویژن آف ایسٹس جب یہ ملک ڈیوائڈ بھی ہو رہا تھا تو قائد اعظم محمد علی جناح کی خواہش تو پورا پنجاب لینے کی, لیکن اگر آپ نے ملک ڈیوائڈ ہی جو ہے وہ کمیونل بیسس پہ کیا ہے کرنا ہے, تو ریلیجس بیسس پہ کرنا ہے, تو یہ تحصیل بائی تحصیل اس کی ڈویژن ہوئی. اور اگر تحصیل بائی تحصیل بھی اگر کچھ ڈویژنس کو دیکھا جائے تو یہ لاہور کا پنجاب کا بارڈر امرتسر کے ساتھ جا کے ملنا تھا, اور امرتسر کے اتنے قریب بارڈر ہوتا تو یہ تو لڑائی ہی نہیں رکنی تھی. اور جتنے بھی پاکستان کے باقی بڑے بڑے شہر ہیں ان کے بہت قریب بارڈر ہے, تو یہ بڑا ان نیچرل سا ڈویژن تھا جس نے پاکستان کی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے اس کو بڑا وارٹائل بنا دیا اور پاکستان کو پش کیا ان دا ڈائریکشن آف بیکمنگ اے گیرزن اسٹیٹ, جہاں پر گیرزن کو ہی رول کرنا پڑتا ہے. اور یہ بگ بیگ ایول کے جو بگ بیگ ولف کی جو یہ ایک اینیمی کی جو تصویر ہمارے سامنے جو انڈیا کی صورت میں ہے, اس کی روٹ ہی پاکستان کی ڈویژن ہے, پاکستان انڈیا کی ڈویژن ہے پنجاب کی, اسپیشلی پنجاب اور بنگال کی. تو ان دونوں صوبوں کو جو ڈیوائڈ کیا گیا, رادر دین کہ دونوں صوبوں کو ہی شفٹ کر دیا جاتا, اس کے اندر بہت ہمیں سیڈز آف کانفلکٹس ملتے ہیں. تو جو اسی کے ساتھ ساتھ جتنی بھی ڈویژن ہوئی اس کے اندر جو پنجاب کی جتنی بھی ریلوے لائنز تھیں اور اس کے اندر جو ریلوے اسٹیشنز وغیرہ تھے اور ادر قسم اور ڈفرینٹ قسم کی جو انسٹالیشنز تھی, وہ انسٹالیشنز اس نیت سے تو نہیں بنائی گئی تھی کہ یہ دو ٹوٹے ہوگا, تو یونائٹڈ پنجاب کے لیے تھا. تو ویسے ہم لوگ تو ہریانہ بھی مانگتے تھے. تو یٹ اگین جو ڈویژن ہوئی اس میں پاکستان کو 75 کروڑ ملنے تھے, 20 کروڑ جو ہے وہ پاکستان کو ٹرانسفر کیے گئے, باقی جو ہے وہ ہمیں بالکل نہیں ملے, یعنی کہ ابھی بھی انہی کے پاس ہیں جی. وہ انڈیا نے چلیں اس نے دیکھیں, اگر انڈیا اتنا ہی پیس لونگ اور سیکولر ہوتا تو اس کو کوئی پرابلم نہیں, اس کو ایزیلی سارے پیسے اور ساری چیزیں دے دینی چاہیے تھیں, whereas it didn't. So only 20 crores were transferred to Pakistan initially. On the other hand, military equipment and the records were also being transferred to Pakistan. The Indian government's negative attitude towards the transfer of divided assets created lots of difficulties for Pakistan, refugee crisis and all. اور اس کے اندر پھر جی بڑے جو آپ کے وہ جو پاکستان گیرزن اسٹیٹ والے رائٹر تو بڑے تگڑے طریقے سے, بڑے عجیب و غریب طریقے سے کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے جو پولیٹیکل لوگ تھے سارے فیوڈل لارڈس, لیکن ان فیوڈل لارڈس نے جی بڑی قربانیاں بھی دی تھیں پاکستان کے لیے. چلیں, واٹر کرائسس کا پرابلم تھا, جو سورس تھا جو انڈیپینڈنٹ کا, اس کے اندر واٹر کرائسس میں پاکستان started facing water crisis when on the morning of 1st of April 1948 India closed the headworks of rivers to Pakistan. 1948 کی 1st of April کو انڈیا نے پاکستان کے جتنے بھی دریا تھے اس کے ہیڈ ورکس کو بند کر دیا. This caused significant damage to crops in Punjab. Indians started demanding money for the water that Pakistan uses. For permanent solution of this problem, Pakistan took help of United Nations and a treaty called Indus Water Treaty was signed on September 19th, 1916 کراچی. So 1948 کے اندر ہی پاکستان ابھی بنے ہوئے ایک سال نہیں ہوا تھا, ایک سال کے اندر ہی 1948 کے اندر انہوں نے جی پاکستان کا پانی بند کر دیا اور ہیڈ لگا, اس کے اوپر کے جو ہیڈز ہوتے ہیں پانی کے وہ بند کر دیے.
اور 1960 کے اندر ایوب خان صاحب کے دور کے اندر وہ پانی پر کھلے اور پاکستان کو بہت مشکلات وہ بہت کراس وغیرہ کا نقصان ہوتا ہے. یہ بہت سگنیفیکنٹ انٹرنیشنل افیئر پہ ہمارا مسئلہ بن گیا اور پھر ورلڈ بینک کو بیچ میں ڈال کے ہم نے ایوب خان صاحب کے دور کے اندر ہم آگے دیکھیں گے سارے اس معاملے کو جب ہم بائی ایئر ٹچ کریں گے. If you want to ship any products to our in or out of the country, you would use LBC Express Services as they are one of the top courier companies. یہ جی ایک کہانی ہے جی نیچے اس کو چھوڑیں یہاں بھی بیچ میں آ گئی. اچھا جی crossing the capital of the country. اب جو پاکستان جب بنا تو پاکستان کا جو کیپٹل ہے وہ پاکستان کو کراچی کی صورت میں ملا اور وہ بہت ورٹائل تھا. one of Pakistan's biggest and the list problem was independence from that it did not have any developed city like India. پورے پاکستان میں ایک ہی ڈیولپ شہر تھا اور وہ لاہور تھا اور کراچی اتنا کوئی ڈیولپڈ بھی نہیں تھا اور سارے جو ڈیولپڈ سٹیز تھے وہ سارے انڈیا کے اندر تھے جہاں انڈسٹری تھی جہاں مسار. تو پاکستان ایک جو ہمارے when we say Pakistan, so we are not talking about Bangladesh, we are talking about Pakistan, that is West Pakistan. اچھا جی so یعنی کہ کراچی ٹو سیٹ اپ گورنمنٹ کیپٹل انہوں نے کہا دلی ادھر ہے تو ہم پاکستان کا کیپٹل کراچی بنیں گے. there was a lack of record offices, furnitures. Some of the government officers were also established military. اب ہوا کیا کہ پاکستان جب بنا تو پاکستان کے اندر جو سب سے کم جو پاکستان کے اندر معاملہ یہ تھا کہ جو مسلمان ہیں ہم نے پاکستان کی ہسٹری میں پڑھا ہے پیچھے کہ وہ تعلیم سے تو ویسے ہی بڑے دور تھے اور تعلیم کے میدان میں جو لوگ آگے ہیں انہوں نے پاکستان بھی بنا لیا. تو جتنا جب پاکستان بنا تو اس کے inherited 1/3 of its military and bureaucracy اور جتنی بھی سول سروسز تھیں اس کے اندر ایک اوور ویلمنگ میجورٹی فوجیوں کو بھرتی کرنا پڑا جن میں ایک سکندر مرزا بھی تھے جنہوں نے میجر جنرل سکندر مرزا جو ریزائن کر کے سویلین طرف آئے تھے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم تھا اور پھر 1967 کے اندر ایوب خان نے کراچی سے شفٹ کر کے پلانٹ سٹی اسلام آباد بنایا. تو اٹ واز اے پرابلم کہ کوئی بھی آپ کے کیپٹل پہ آپ کے سمندر کے اوپر کوئی کیپٹل ہے انڈر ڈیولپڈ ہے کوئی بھی آ کے اس میں حملہ کر سکتا ہے. سو اس کے بعد نیچے جو ہم اپنا چوتھا پوائنٹ دیکھتے ہیں انفیئر باؤنڈری بائی ریڈ کلف وہ میں پہلے ڈسکس کر چکا ہوں اور نیچے آپ یہ ریفرنسز دیکھ سکتے ہیں. ریفرنس کو دیکھیے گا یہ سورس میں نیچے لکھے ہوئے ہیں. اچھا جی ڈیو ٹو دس پاکستان لاسٹ مینی مسلم میجورٹی ایریاز انکلوڈنگ فیروز پور گرداسپور پارٹس آف کشمیر اینڈ جلندر. ہم نے کافی ریڈ کلف کی تحصیل بائی تحصیل جو ڈیمارکیشن تھی اس کے ایک کلاز کے اندر کہ انہوں نے لکھا تھا بڑے سیانے ایگریمنٹ کے اندر جب وہ ڈیوائز کر رہے تھے کہ مسلم ہندو میجورٹی اینڈ ایز ویل ادر فیکٹرز کے چکر کے اندر وہ کافی جو علاقے جلندر وغیرہ وہ پاکستان کے ہاتھ سے چلے گئے. کلنگ آف ہنڈریڈ اینڈ تھاؤزنڈز آف ریفیوجیز ان انڈیا. اب یہ دونوں طرف ہوا جی جہاں جس کو موقع ملا اس نے دوسرے کو پکڑ لیا. مسلم میجورٹی ایریاز کے اندر سکھوں اور ہندوؤں کو پہ بہت ظلم کیا گیا اور جو مائگریٹ کر کے اس طرف سے اس طرف آ رہے تھے ان پہ بھی ظلم ہوا. جو اس طرف سے اس طرف جا رہے تھے اس میں بھی بہت زیادہ ظلم ہوا. اسپیشلی پنجاب کے اندر بہت اور سندھ کے اندر بہت زیادہ معاملہ ہوا. تو ایک محتاط سے اندازے کے اندر صرف پنجاب کے اندر 5 لاکھ لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی. تو دا ایشو ود ریفیوجیز تقریباً 65 لاکھ لوگ جو ہیں وہ پاکستان مائگریٹ کر کے آئے. جو 52 لاکھ ہے وہ صرف پنجاب کے اندر آئے اور یہ جو 62 لاکھ جو زندہ ادھر آ گئے تھے بیسکلی 1 کروڑ 20 لاکھ لوگ ہیں جو ادھر سے ادھر ہجرت کیا. لیکن ہم کیونکہ صرف مسلمانوں کی کاؤنٹ رکھ رہے ہیں تو یہ 52 لاکھ 5.2 ملین جو لوگ مائگریٹ کر کے صرف پنجاب میں آئے تو ان کو سنبھالنا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا جس کے اندر جو وہی فیوڈل لارڈز ہیں اور نوابز ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا جس کے اندر لیاقت علی خان کا بہت گہرا بہت بڑا کردار ہے جس میں فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ ہماری ماں جن کے ساتھ ہم نے بڑی زیادتی کی ایوب خان صاحب نے میں اب کیا کہوں یہاں پر تو برادر ان کو بھی ٹریٹر کہہ کے دفنایا گیا. ان کے بھی جو ڈیڈ باڈی ہے اس کو کیا کہتے ہیں انہوں نے اس کا پوسٹ مارٹم بھی نہیں کرنا دیا کہ ان پہ جو کہ باڈی ہے اس پہ تشدد کے نشانات کافی زیادہ تھے. ظاہری بات ہے ڈومینیا اسٹیٹ ہے پاکستان آج بھی ڈومینیا اسٹیٹ ہے پہلے بھی ڈومینیا اسٹیٹ تھی. ہم فری کنٹری تو کبھی ہوئے ہی نہیں نا جی. پولیٹیکل فریڈم ہم نے حاصل کی تھی
لیکن پھر فیس آف دی کمپنی بدل گیا. ہاں, برین آف دا کمپنی وہی رہا. تو فورسفل انیکسیشن آف پرنسلی اسٹیٹس, انڈیا نے ادھر پٹیل صاحب نے بڑی محنت کر کے جتنے بھی لوگ تھے کوسٹل ایریاز تھے, جو کراچی کے لوگ جنہوں نے جوائن کرنے کی, the coastal princely states present 300 kilometers away from Karachi decided to join Pakistan, but India did not accept the state's decision and therefore forcefully took control, and this step of India was entirely against the principles of states can decide whatever wherever they want to go. تو کراچی کے ساتھ جو گجرات کے علاقے کے اور یہ سرکری کے ساتھ کی جو پرنسلی اسٹیٹس تھی جو کراچی سے صرف 300 کلومیٹر دور تھی, انہوں نے پاکستان کو جوائن کرنے کی کوشش کی, لیکن انڈیا نے اس کو بھی فورسفلی آکیپائی کیا. لینگویج پرابلم 70% جو پاکستان تھا وہ یعنی کہ انڈیپینڈنس کے بعد وہ بولتا تھا, اور 30% جو ہے وہ مطلب بنگالی بولتا تھا, اور یہ بڑا مسئلہ تھا. اور جو 956 کے اندر جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں اردو کو نیشنل لینگویج کا درجہ ملا, ویئرز جو ایسٹ پاکستان تھا اس کے اندر اس میں بہت ریزنٹمنٹ تھی. تو یہ بھی ایک بڑا پرابلم پڑا. اور بنگلہ دیش کا پرابلم جو ہے یہ 1956 کے اندر 57-58 کے اندر شروع ہو گیا تھا, کیونکہ بنگلہ دیش کی جو پہلی جو ادھر کی جو اسمبلی تھی اس کو سکندر مرزا نے ڈسمس کر دیا تھا, اور اس نے کہا تھا یہ ٹریٹرز ہیں, یہ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. تو یہ 71 کا جو بیج ہے یہ 56 کے مارشل لاء کے شروع میں ہی بویا گیا تھا. اس کے بعد بس اس کو کنٹرول کر لیا گیا. فاطمہ جناح بیچ میں تھی. بنگلہ دیش کے مسلمانوں کی بہت اوور ویلمنگ میجورٹی جو ہے وہ فاطمہ جناح کے ساتھ ہی. آپ کو یہ یعنی کہ یہ جو کئی لوگوں نے پارلیمنٹ میں بھی آگے کہا ہے, میں بھی آپ کو کہتا ہوں, اور یہ بھی حقیقت بھی ہے, پاکستان میں کے بنانے میں جو ویسٹ پاکستان ہے اس کا ایسا کردار نہیں تھا. جتنا بھی کردار تھا وہ زیادہ تر وہ بنگلہ دیش کا تھا. مسلم لیگ بنی بھی ادھر تھی, اس نے ساری اسٹرگل بھی ادھر کی تھی, اور 1940 سے پہلے ساری پاکستان بننے کی جو اور قائد اعظم جیتے بھی ادھر ہی تھے. تو ساری اسٹرگل اور اس کا ہیڈ آفس وہ بنگلہ دیش تھا, جیسے پی ٹی آئی کا آج کل کے پی کے بنا ہوا. تو ڈیتھ آف قائد اعظم لیاقت علی خان تو جی ان کی ڈیتھ کو تو آپ مرڈر کہیں گے, وہ جس نے بھی کیا ہے وہ آپ دیکھ لیں, کیونکہ اس کے بعد پاکستان میں کیسا ڈبیکل آیا اور پاکستان اس کے بعد کھڑا ہی نہیں ہو سکا. تو یہ جو 2 ڈیتھس تھیں اس نے بھی وہ بھی بہت شروع کے ٹائم میں بہت بڑی لو تھے, کیونکہ اور پھر جو بانی پاکستان تھے وہ تو پیچھے رہے ہی نہیں نا. لیاقت علی خان بھی چلے گئے, قائد اعظم بھی چلے گئے, تو یہ کشتی ہے پھر سنبھالی کس نے تھی, تو ڈومینیا اسٹیٹ ہی بننا تھا. تو کانسٹیٹیوشن میکنگ تو ایک اور بہت ہمارا مشکل عمل رہا. جب تک ہم نے 56 کا آئین نہیں بنایا اس سے پہلے ہم ایک ڈومینیا اسٹیٹ ہی رہے, اور ہم انڈر برٹش ڈومینیا ہی کنٹرول ہمارا رہا. یعنی کہ جو پاکستان کا سب سے سیاہ ترین جو شخص ہے, یعنی کہ جس کا نام ملک غلام محمد ہے, وہ بھی اس کا کردار جو ہے وہ کبھی گوگل کر لیجئے گا اور دیکھ لیجئے گا تو آپ کو سامنے آ جائے گا. اور سب سے بڑا پرابلم کیا تھا کہ پاکستان کو بنانے میں قائد اعظم کا جو ساتھ دیا تھا وہ آرتھوڈاکس مسلمانوں نے دیا تھا, اور جو اوور ویلمنگ میجورٹی تھی وہ آرتھوڈاکس مسلمانوں کی تھی. لیکن پاکستان جنہوں نے پاکستان کو آزادی دی تھی وہ آرتھوڈاکسی یہاں چاہتے نہیں تھے. وہ ایک یہاں پر جمہوری ملک چاہتے تھے جو کہ سیکولر اور لبرل سٹینڈرڈز پہ ہو, جو آج بھی پاکستان کا معاملہ ہے. تو اس کے اندر جی لاہور کے اندر مارشل لاء بھی لگا, بڑی سکندر مرزا کے زمانے میں 950s کے اندر بھی کہانی ہوئی. تو دا پوائنٹ از کہ کانسٹیٹیوشن کیسا ہوگا, وہ اسلامی بنیادوں پہ ہوگا یا کن پہ ہوگا. تو ہم نے کیا ہم نے 1935 کے ہی آئین کو کے اندر ٹیمپرری تھوڑی چینجز کیے, اس کو انٹرم کانسٹیٹیوشن بنا دیا. ڈیفینس آف باؤنڈریز یہ بھی ہمارا بڑا مسئلہ تھا. ہماری ایک طرف افغانستان تھا, دوسری طرف ہمارا بنگال کا مسئلہ, بنگال بہت دور تھا. دیکھیں آج بنگلہ دیش ہم سے آزاد ہو گیا, تو ڈیمانڈ تو بنگالیوں کو کوئی اتنی بڑی نہیں تھی. اگر پوری کر دی جاتی تو مسئلہ کوئی نہیں تھا. جیسے آج پاکستان کے اندر طاقتور لوگوں کے ایگو کا رولا ہے, شیطان ابلیس کے اندر بھی ایگو کا رولا تھا. ابلیس کو بھی بہت نالج تھی, بہت پڑھا لکھا تھا, بڑا عابد تھا, مجاہد تھا, اللہ کے لیے اسے جنگ بھی لڑی تھی, سپہ سالار بھی تھا, لیکن اس کی ایگو بہت بڑی تھی, میں بیٹر ہوں. تو بنگلہ دیش بھی ہمارے کچھ لوگوں کی ایگو نے توڑا. آئی ہیو نو کلو کو آج تک ہم نے سزا کیوں نہ دی. برادر جو ایک
बेस मेन कैरेक्टर थे बांग्लादेश के टूटने में जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उसको तो हमने हीरो बना लिया। आज कोई भी दुनिया पाकिस्तान में बंदा खड़ा होकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में बुरा नहीं बोलता, क्योंकि हमारे पाकिस्तान का एक असूल है, जो मर गया वो अच्छा है, जो भी मर गया वो शहीद हो गया। ये बस अपनी स्टेट को कंटेन करने के, लोगों के गुस्से को कंटेन करने के लिए बातें हैं। लेकिन अगर हम सबूत देखें तो जी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने प्री 1971 पाकिस्तान पे बहुत जुल्म किए हैं, बहुत जुल्म किए हैं। और पाकिस्तान के तोड़ने में अगर याह्या खान का 60% किरदार है तो अयूब खान का 40% किरदार है, तो इन दोनों को हमने क्यों अभी तक कोई डिमार्च नहीं हो, कोई एक्शन, आई डोंट नो, कोई कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था, वो क्यों नहीं हो सका, आगे भी नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मुसलमान पैदा किया है, मुसलमान तो अपने सगे बाप को नहीं माफ़ करता अगर वो गुनाह, ऐसा गुनाह करे। तो आगे जी चलें। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, व्हेन पाकिस्तान became independent, India refused to give Pakistan the fair share of national wealth. Also, the areas coming under Pakistan sanctions were mostly agricultural areas with very few industry, due to which Pakistan faced a lot of economic problems. हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब on M.A. Jinnah vision on 14th August 1947 outlining the foreign policy of Pakistan, Jinnah observed, our objective should be peace within and peace without. We want to live peacefully and maintain cordial, friendly relations with our immediate neighbors and with the world at large. We have no aggressive design against anyone. We stand by United Nations Charter and will gladly make our contributions for peace and prosperity of the world. ये जो डॉक्ट्रिन है ये शुरू होती है विद पीस विद इन एंड पीस विदाउट से, कि मुल्क के अंदर भी अमन और मुल्क के बाहर भी अमन। मुल्क के अंदर कितना अमन हमने रखा हुआ है, इस पे तो कमेंट भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब तो खौफ ही बहुत बढ़ गया है। We want to live peacefully and maintain cordial relations and friendly relations with our immediate neighbors and with the world at large. हमने अपने साथ वाले और पूरे दुनिया के लोगों से दोस्ताना हमने ताल्लुकात रखने हैं, और हम यूनाइटेड नेशन के चार्टर को अबाइड बाय करेंगे और उस पर अमल करेंगे। पाकिस्तान ज्वाइंड यूनाइटेड नेशंस ऑन 30th September 1948. द इंडो पाक वॉर ऑफ 1947-48 में अब पहली जंग जो हमारी शुरू होगी वो 47-48 की जंग है। हरी सिंह महाराजा ऑफ जम्मू कश्मीर was facing uprising by his Muslim subjects in Poonch and lost control over western district of his kingdom. Pakistan Pashtun tribal militants across ये जी मुझे यहाँ ठीक करना पड़ेगा, this is Pakistan. Pakistan's Pashtun militia crossed the border of the state. These local tribe militias and regular Pakistani forces moved to take control in the city of Srinagar, but upon reaching Barmala, they took plunder and stalled. अब ये जी एक बाइस अकाउंट है जो कि हमें यहाँ लिखना पड़ रहा है। आप जब इसको रिसर्च करेंगे वो पता लगेगा ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंडिया ने जो हमारे साथ प्रिंसी स्टेट्स ने ऐड हुई, जो कराची के 300 किलोमीटर पे, इंडिया ने उधर फौजें बेच के उधर कब्जा कर लिया और अपना हक जताया। हरी सिंह ने यहाँ पर कहानी मारी तो हमने फौजें बेच के अपना हक जताया। हमने यहाँ पर कोई प्लंडर और स्टॉल्ड की कोई वहाँ पर एविडेंसेस नहीं मिलते, लेकिन येट अगेन हमने अब इंटरनेशनल लोग कह रहे हैं तो हम क्या कह सकते हैं, इसको प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा। महाराजा हरी सिंह मेड अ प्ली टू इंडियन फॉर असिस्टेंस एंड हेल्प was offered, but it was subjected to signing an instrument of accession to India. अब सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर हमने रेजोल्यूशन 47 लेके आए। रेजोल्यूशन 47 के तहत उन्होंने कहा नहीं जी, उधर एक आप प्लेबिसाइट कराएं, एक इलेक्शन करवा ले, जिसके तहत जो भी कश्मीरी लोग कहेंगे वो आप मानिएगा। Overwhelmingly 87% of Kashmiris wanted to join Pakistan at that time. जो आज जो है वो तादाद 5 से 7% जो पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते हैं, और जो ओवरवेलमिंग 77-78% जो इस टाइम कश्मीर की पॉपुलेशन है एज पर दिसंबर 2024 वो इंडिपेंडेंट स्टेट बनना चाहती है। ये तो हमारी करतूतें हैं। दूसरा जी, वाटर डिस्प्यूट, द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ब्रिटिश इंडिया क्रिएटेड अ कॉन्फ्लिक्ट ओवर
वाटर्स ऑफ इंडस बेसन, ये जो हमारा सिंध का जो बेसन है, जो हमारे 5 दरिया हैं, इसका रौला. द न्यूली फॉर्म्ड स्टेट वर एंड odds over how to share and manage what was essentially a coercive and unitary network of irrigation. वो जो पहले एक मजमूई किस्म का पूरे पंजाब का वाटर सिस्टम था, अब उसको कंट्रोल कैसे करेंगे कि बिकॉज पानी तो ऊपर से नीचे आता है, ऊपर वाला सारा मामला इंडिया के पास है. अब इस पे बहस होती थी. इंडिया कहता था कि जी पाकिस्तान को हमने पानी बेचना है. उसके बाद जी मई 4 को 948 को इंडिया ने पानी बंद कर दिया. उसके बाद ये रौला चलता रहा. हम लोग इधर उधर भागते रहे, नेगोशिएशन होती नहीं, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं था. इंडिया ये कहता था कि पाकिस्तान कुछ कर नहीं सकता इंडिया का, बिकॉज पाकिस्तान जो इरिगेशन कैनाल जो पाकिस्तान में आ रहे हैं वो इंडिया से फ्लो के नीचे आ रहे हैं, और बेशक वो नेचुरल फ्लो के आ रहे हैं. वो इंडिया ने कहा पानी का वजन रास्ता चेंज कर देंगे, जो उसने किया भी, और तो वाटर डिस्प्यूट शुरू हो गया. अफगानिस्तान से हमारे रिलेशनशिप, हम ये सारी चीज़ें बच्चों आगे हम डिटेल में देखेंगे. अभी मैं जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू. अफगानिस्तान वाज सोल कंट्री टू वोट अगेंस्ट पाकिस्तान एडमिशन इनटू यूनाइटेड नेशंस फॉलोइंग इट्स लेटर इंडिपेंडेंस. पाकिस्तान के खिलाफ जो ओनली वोट अक़वाम मुत्तहिदा में पड़ा था पाकिस्तान की स्टेट की क्रिएशन में, वो अफगानिस्तान का था. और पहला जो रिकग्निशन का पाकिस्तान का वोट था वो ईरान ने डाला था जी. अफगानिस्तान जो था वो ड्यूरेंट लाइन के ऊपर जो पख्तून मेजॉरिटी थी, उसको कहता था कि ये जी ड्यूरेंट लाइन जो है ये अफगान बॉर्डर गलत है, ये सारा नीचे वाला बलूचिस्तान तक का रीजन और ट्राइबल बेल्ट ये हमारी बनती है. क्योंकि चलें उनका ये सारा जो नैरेटिव है, ये सारा आर्ग्यूमेंट फ्लॉड इसलिए है क्योंकि वो इस सारे एरिया को प्री गोरा देख रहे हैं, 200 साल पीछे जाना चाह रहे हैं. लेकिन 1919 की रावलपिंडी पैक्ट के तहत जो ड्यूरेंट लाइन क्रिएट हुई थी, उसके बाद ये सारा एरिया जो है ये बरतानिया का, रादर 1897 की वॉर के बाद ही सारी कहानी हो गई थी. लेकिन ये सारा एरिया बरतानवी हुकूमत का था. इस जब वो अब बरतानिया की जब मलकियत हो गई, जिसको मर्जी जो मर्जी डिवाइड करे. ईरान के साथ हमारा जो रिलेशनशिप है वो शुरू में तो बहुत अच्छा लगा, अच्छा रहा. इंपीरियल ईरान मेंटेन क्लोज रिलेशनशिप विद पाकिस्तान ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, पार्टली owing to their mutual alliance with the United Nations, United States, Western Bloc. Iran was first country to recognize Pakistan as an independent state. Shah Mohammad Reza Pahlavi was the first head of any state who officially visited Pakistan on March 1950. Since 1947, Jinnah, the founder of Pakistan, had successfully advocated the policy of fostering a cordial relationship with Muslim worlds, in particular with Iran. Iran 1977 से पहले जो मोहम्मद रज़ा पहलवी की हुकूमत थी, उसके अंदर पाकिस्तान के ईरान के बड़े गहरे और बड़े अच्छे क्लोज ताल्लुकात थे. खुमैनी साहब के 1977 के ईरान के पाकिस्तान के ताल्लुकात अप्स एंड डाउन्स का शिकार रहे, बिकॉज पाकिस्तान के जो प्रीवियस ईरान की जो हुकूमत थी जो थी वो भी शाह मोहम्मद रज़ा की पहलवी की, वो भी वेस्टर्न ओरिएंटेड हुकूमत करते थे, और पाकिस्तान का भी टिल्ट जो था वो अमेरिका की तरफ था. तो दोनों का कॉमन फ्रेंड था. तो अब आगे बात समझ आए. The formal relationship between Pakistan and China were established in 1950 when the domination of Pakistan was among the first countries to serve diplomatic relationship to sever its diplomatic relationship with Taiwan in the favor of recognition the sovereign legitimacy of the People Republic of Pakistan of China over mainland. पाकिस्तान ने 1950 के अंदर जो मेनलैंड चाइना, जो आजकल का चाइना, को रिकग्नाइज करके ताइवान, जिसको बाकी दुनिया चाइना मानती थी, उसकी एक स्टोरी है जी. ताइवान जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 से पहले जो है और 49 तक, जो बॉक्सर रेवोल्यूशन से पहले, तो वो ताइवान जो है वो उसकी जो हुकूमत है वो पूरे चाइना को कंट्रोल कर रही थी. उसके बाद मौद तंग की बॉक्सर रेवोल्यूशन शुरू हुई और पूरे चाइना के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता कम्युनिज्म का कब्जा होता रहा. और वो डेमोक्रेटिक फोर्सेस जो हैं वो अपनी जान बचा के जिस मुल्क के अंदर जाके जिस अपने एक जजीरे पे वो सारे डेमोक्रेटिक फोर्सेस चली गई और उसको ताइवान कहते हैं. 1962 तक आए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1960s के अंदर तक जो ताइवान है उसी के पास चाइना की वीटो भी थी. वो उसके बाद अयूब खान साहब ने 1962 के अंदर हेनरी किसिंजर के साथ मिलके एक डिप्लोमेटिक मिशन के अंदर चाइना को वीटो भी रिकग्नाइज करवाया. ही एडवोकेटेड चाइना टू हैव दैट वीटो, और पाकिस्तान ने उस वीटो का फ़ायदा भी बड़ा उठाया. और लेकिन आज भी पाकिस्तान समझता है कि वो अर्ली डेज़ के जो पाकिस्तान ने चाइना को एड किया, चाइना पाकिस्तान को एड करेगा.
टू सम एक्सटेंट वो रिकग्नाइज करेगा, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो किसी ह्यूमन मॉरल के हिसाब से नहीं चलते हैं, वहाँ पर मुनाफे की गेम है। अच्छा जी, फॉरेन रिलेशंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस जो है हमारे 947 के अंदर, ये जो ऊपर सारा टेलीग्राम का ये सारा एक रेफरेंस है जहाँ से चीज़ दी गई है। गवर्नमेंट द गवर्नर मोहम्मद अली जिन्ना, द गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना ऑफ पाकिस्तान टू द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, उन्होंने क्या लिखा था, एट दिस आवर व्हेन मुस्लिम वर्ल्ड हैज, ये मोहम्मद अली जिन्ना का जी एक लेटर है जो टेलीग्राम के अंदर छपा था, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ यहाँ पर इसको पेश करने का मकसद ये है ताकि आपको अब हमारे जो फाउंडिंग फादर है उनका भी समझ आए, क्योंकि हम अभी तो बिगिनिंग ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना कि रिलेशनशिप कैसे है। तो क्या लिखते हैं जी, वो लिखते हैं कि जो ट्रूमैन को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने प्रेसिडेंट ट्रूमैन को क्या लिखा, एंड अंडरडेटेड, at this hour when Muslim world has received a terrible shock owing to its most unfortunate decisions, or a decision of United Nations organization to enforce partition of Palestine, I would like to address to you Mr. President this personal appeal। ये आप इमेजिन करें कि 1947 के अंदर जो अभी न्यूली एक मुल्क दुनिया में वजूद आया कायद आज़म, उसके अंदर भी 949 के अंदर जो पार्टीशन हुई है अभी ताज़ा पैलेस्टाइन की, यानी कि जो 47-48 के अंदर जो हो रही है, तो कायद आज़म ये लिख रहे हैं, दिस डिसीजन इज अल्ट्रा वायरस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कैरेक्टर एंड बेसिकली wrong and invalid in law. Morally, it is untenable, political, historical, geographical, and particularly it would be impossible to enforce partition against the united resistance of the Arabs, who have the full sympathy and support of over 300 million Muslims and many non-Muslim countries, and not only those who voted against UNO decision. अब ये in the long run it will and must fail. It will and it must fail. The people, the very people who for whose benefit this decision is taken, the Jews who have already suffered terribly from Nazi persecution, will greatly fear suffer most if this unjust course is pursued. Moreover, the decision presents a great danger in the world peace. Many, I therefore at this 11th hour appeal to you that though you two great and powerful American nation which has always stood for justice and uphold the rights of Arab race, the government and the people of America, you can save this dangerous situation to give a correct lead and thus avoid gravest consequences and repercussions. May I, Mr. President, with your permission, release this telegram to the press, transmitted to Department of by the charge in Pakistan in Telegram 1948 December 9th 1 p.m. With this introduction in the letter dated December 8th, Secretary Foreign Affairs has requested me transmit. अब ये सारा कहानी जो है ये दिसंबर 9 को 948 को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ये लिख रहे हैं अपनी डेथ से कुछ अरसा पहले। अच्छा, और उस वक्त वो आप ये इमेजिन करें कि 1 दिसंबर को उनकी क्या हालत थी और क्या कहानी थी। ऑन April 3 अब आ गया मार्शल प्लान। इकोनॉमिक असिस्टेंस के लिए वर्ल्ड वॉर 1 के बाद एक टसल चल पड़ी थी अमेरिका के दरमियान और रशिया के दरमियान के जो स्पॉइल्स ऑफ वॉर हैं वो कौन कंट्रोल करेगा। यूरोप के कौन कौन से मुल्क रशिया के पास आएंगे, जर्मनी की कौन कौन सी टेरिटरीज जो हैं वो अमेरिका के पास जाएंगी, जैसे नीचे तुर्की के साथ हुआ था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। तो अमेरिका ने गजब की चाल चली, उसने प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने अपना एक प्लान बनाया, इकोनॉमिक प्लान, इकोनॉमिक ट्रूमैन डॉक्ट्रिन। उसके अंदर उन्होंने तमाम मुल्कों को पैसे देने शुरू कर दिए कि वो अमेरिकन साइड पे आ जाए। तो अब उधर जो है यूरोप वाली तरफ उन्होंने अपने जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हैं जॉर्ज मार्शल, उनको भेजा कि आप उधर जाएं और जितने भी फिर तुर्की को भी पैसे मिले। तो उस मार्शल प्लान के अंदर तो जितने भी यूरोपीय ममालिक जिसके अंदर वर्ल्ड वॉर 1-2 के बाद डिस्ट्रक्शन हुई थी, उनके इकोनॉमी को रिस्टोर करने के लिए मार्शल
سر جارج مارشل نے یورپی اسٹیٹس کو پیسے دیے اور ٹو مین پلان کے تحت ہی، کیونکہ پاکستان جو انڈیا جو ہے وہ بھی ورلڈ وار کا ایک وکٹم تھا. ورلڈ وار کے اندر برٹش انڈیا نے کافی پیسے کا، کیونکہ وہ جنگ لڑی، اور یہ وہ جنگ جو ہے وہ اسٹیٹ کے لیے پیسہ تو نہیں لے کے آتی، جنگ تو صرف بزنس مین کو پیسہ کما کے دیتی ہے. تو 3.4 ارب ڈالر جو ہے وہ پاکستان کو بھی ملے. اب پرائم منسٹر لیاقت علی خان نے 1950 کے اندر امریکہ کا ایک دورہ کیا. ان 1950 یونائٹڈ اسٹیٹ ایکسٹینڈڈ an In 1950, United States extended an overture to Pakistan by inviting Prime Minister Liaquat Ali Khan for an official state visit, as the USSR had rebuffed capitalist Pakistan and aligned itself with Pakistan's rival country's policy crafters. اب دیکھیں نا جی، جو نہرو صاحب ہیں انہوں نے ادھر نان الائیڈ موومنٹ کا اعلان کر دیا، اور نہرو صاحب نے امریکہ کو کے ساتھ الائے کرنے سے انکار کر دیا. اب پاکستان کے پاس دو چوائسز تھی، یا وہ سوویت یونین کو چوز کرتا یا وہ امریکہ کو چوز کرتا. میں قائدین کی بات آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. تو پاکستان نے امریکہ کو چوز کیا، اور مئی 3 کو لیاقت علی خان نے 23 دن کا طویل دورہ اپنا امریکہ کے اندر کیا. اس کے اندر انہوں نے however it is alleged that during PM Khan's visit the US President Truman requested Pakistan's premier to let CIA formulate a base in Pakistan, strictly to keep an eye on the activities of Soviet Union, as the request was not granted by Khan. اب انہوں نے ٹرومن نے ریکویسٹ 3.4 بلین دے کے ایک ریکویسٹ کی ٹرومن صاحب نے پرائم منسٹر کو لیاقت علی خان کو کہ آپ اپنا ایک ہمیں ایک بیس دے دیں امریکہ کے اندر تاکہ وہ نظر رکھ سکے اس کے اوپر، سوویت یونین کے اوپر. اب مزے کی بات یہ ہے کہ 1962 کے اندر U2 پلین انسیڈنٹ ہوا، جسے ہمیں یہ پتہ لگا کہ پشاور کے پاس سے برہان سے ایک U2 جو طیارہ ہے وہ امریکن طیارہ، سپائی طیارہ، وہ جاتا ہے امریکہ سے سپائی کرنے کے لیے رشیا جاتا تھا اور واپس ادھر آتا تھا، لیکن وہ پکڑا گیا تھا. تو شارٹ ڈاؤن ہوا، ہم آگے دیکھیں گے. تو ایک جو کرٹیکس ہے، جو کہ بات کرنے والے کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر خان کو لیاقت علی خان کی اسیسینیشن کے پیچھے ایک اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ڈکٹیشن نہیں لے رہے تھے امریکہ سے. تو اگر ان کو قتل نہ ہوتے تو شاید جو ملک غلام محمد صاحب ہیں وہ آزادی سے آپریٹ نہ کر سکتے. Throughout the period of 1950 and 1953, several major Pakistani political and military figures paid visit to United States. During the time, Army Commander Ayub Khan paid a visit to United States, a figure who would later institute a strongly pro-American military dictatorship. Foreign Minister Sir Mohammad Zafrullah Khan, Foreign Secretary Ikramul Haq Khan, Foreign Minister Malik Ghulam Mohammed, دیکھیں Foreign Minister ملک غلام محمد, the Defense Secretary Sikandar Mirza, all paid official visits to America. اب یہ 1950s کے ان لوگوں کا نام دیکھیں اور ان کی ڈیزگنیشنز دیکھیں کہ ایک ڈیفنس سیکٹری ہے سکندر مرزا، میجر سکندر مرزا، وہ آگے 3 سال کے 4 سال کے بعد 56 کے اندر مارشل لاء لگائے گا. ملک غلام محمد اس وقت 1950s کے اندر فورن منسٹر ہے، اور وہ جو ہے امریکہ گیا، اور فائنانس منسٹر ہے وہ امریکہ گیا، اور وہ پریزیڈنٹ آف امریکہ پاکستان بنے گا، دا فرسٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان. تو یہ ہم جب باتیں کرتے ہیں کہ امریکہ کی انٹروینشن کی، بچو شروع میں ہی پاکستان کے پیدا ہوتے ہی انٹروینشن شروع ہوگی نا جی. اور ہم آج تک پاکستان کے اندر آزادی کتنی کو حاصل کر سکے، وہ آپ مولوی تمیز الدین کیس پڑھ لیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا، اور اس کے آرگیومنٹس پڑھیے گا. اوکے، آرگیومنٹس میں ایک آرگیومنٹ موجود ہے کہ پاکستان از ناٹ اے فری اسٹیٹ، اٹس اے ڈومینیا اسٹیٹ. تو یہ ہم آزادی کب حاصل کریں گے، یہ انسٹیٹیوشنل امبیلنس کب ختم ہوگا؟ یہ تبھی ختم ہوگا جب پاکستان، وہ کیا کہتے ہیں، محاورہ ہے نا جی بڑا مشہور ہمارا اردو کا، وہ کہتے ہیں کہ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو. جب لوگ مل کے مجتہد ہو کے ایک یک آواز کچھ بولتے ہیں، اس کو اللہ کا اعلان سمجھتے ہیں. اللہ کے نبی بھی کی بھی ایک حدیث ہے، کچھ اللہ تعالیٰ نے
کوئی دنیا میں کام کرنا ہوتا ہے اس کا گمان سب تک پہنچ جاتا ہے. جیسے آج کل ہم دجال اور امام مہدی کی باتیں کر رہے ہیں, سیریا کے اندر گیم ڈل چکی ہوئی ہے. اللہ پاک خیر کریں. ایک آمی نے دنیا کے زمین کے اندر دھسنا ہے جو کہ مدینہ کے قریب ہونا ہے, اور ایک بندے نے مکہ شریف سے کھڑے ہو کے اعلان کرنا ہے کہ جی ہم جنگ شروع کرنے والے ہیں. تو انتظار کریں. تو زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھیں. اللہ عالم پاکستان کو یہ اللہ خیر کرے. پاکستان ڈسٹرکشن کے دہانے پہ ہے. اس کے اندر ماڈرن ٹائمز میں تو پی ٹی آئی کو بھی سوچنا چاہیے اور ہم لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرف چل پڑے ہیں. تھینک یو ویری مچ, آپ لوگوں نے مجھے برداشت کیا. امید ہے کہ آپ کو کوئی سمجھ آئی ہوگی. پلیز کویشچن آنسرنگ ضرور کیجیے گا.